10 سال ہو گئے میری شادی کو، 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، حرام رشتے بناتا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں، کھلا دوں۔ میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے کہا ہے میری بہن، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اچھا کپڑا پہنتی ہیں؟ کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب، میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں، مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے، غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشی عورتوں کے پاس جاتا ہے، بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا اب سن لے میری بہن، اب سن لے تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں، کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے؟ میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں۔ جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے، حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے، اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے۔ وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے اور تو اتنی بڑی سیدھی سادی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی، کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دوں؟ آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی۔ آپ یقین کریں، کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی ہو تو بڑھ ہی رہی ہے۔ شادی کے بعد بھی، جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں، شادی کے بعد کا حرام رشتہ، وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ سماج کا تانا بانا برباد ہو رہا ہے۔ شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن، شادی شدہ مرد کا دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، نہ بیوی شوہر کے لیے وفادار ہے، نہ شوہر بیوی کے لیے وفادار ہے۔ وفادار ہوتے، ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے، ایک دوسرے کا حق سمجھتے، تو بیوی کبھی غداری نہ کرتی شوہر کے ساتھ، شوہر کبھی غداری نہ کرتا بیوی کے ساتھ۔ ہاں، اگر ایک بیوی شوہر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے، ایک بیوی کے ذریعے اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، میں تقریر میں بہت کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اگر ایک بیوی کے ذریعے انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہ ہو پائیں اور اس کے پاس اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، تو اس کو حرام راستہ اپنانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، حلال آپشن یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، جسمانی طاقت ہے، مال ہے اور تو انصاف کر سکتا ہے تو تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، حلال آپشن ہے۔ اگر آپ کے حالات اور آپ کی طاقت اجازت دیتی ہے، آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ حرام ریلیشن شپ آج ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے میرے بھائی۔ اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی، دیندار، بیوی بھی دیندار ہو، شوہر بھی دیندار ہو، شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی شوہر کو نمازی بنائے، بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر بیوی کو نمازی بنائے، یہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو۔ مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے، چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ۔ اور اللہ کی رحمت برستی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے، چل تو میرے ساتھ تہجد پڑھ۔ ایسی فیملی ہو، ایسے میاں بیوی ہو، ایسا جوڑا ہو تو گھر میں برکتیں اتریں گی، گھر میں نیکی اترے گی اور گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا میرے بھائی۔ ایک واقعہ یاد آیا،
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. کون نہیں جانتا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی نیک، ایماندار، اللہ سے ڈرنے والے خلیفہ تھے. بڑے خاموشی اور سکون کے ساتھ سنیے، تقریر کے یہ آخری پوائنٹ چل رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جب خلافت آتی ہے، ساری کاروائی کمپلیٹ کرنے میں پوری رات بیت گئی، فجر کی اذان ہو جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آتے ہیں اور لیٹنے لگتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں. ان کا 17 سال کا جوان بیٹا جس کا نام عبد الملک تھا، وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابا جان، کیا ارادہ ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا، کل پوری رات تیرا باپ جاگا ہوا ہے، میرے ہاتھ پر خلافت کی ذمہ داری آئی ہے، ساری کاروائی مکمل کرنے میں پوری رات گزر گئی. بیٹا اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سستا لوں اور سحر کی نماز کے بعد پھر اپنا کام آگے بڑھاؤں گا. کہا اے ابا جان، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ سماج میں ہیں جن کا حق مارا گیا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اتیاچار ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں جب خلافت آئی ہے، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کا حق ان کو ملے گا، اتیاچاریوں کو سزا دی جائے گی، ظالموں کو سزا دی جائے گی. اے ابا جان، یہ کام کرنے کے پہلے آپ بستر پہ جا رہے ہیں. کہا بیٹا، میں بستر پہ جا رہا ہوں کیونکہ رات بھر کا تھکا ہارا ہوں، میں سحر کے بعد یہ کام نپٹاؤں گا، تو ٹینشن مت لے، تو فکر مت کر. کہا اے ابا جان، حل تضمن ان تعیش الحیات بعد الظہر، اے ابا جان کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ کہا نہیں میرے بچے، اس بات کی گارنٹی تو میں نہیں لے سکتا. کہا اے ابا جان، آپ جب ظہر کی اذان تک کی گارنٹی نہیں لے سکتے اور آپ کے ہاتھوں پر امیر المومنین کی ذمہ داری آ چکی ہے، اسی حال میں اگر اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ہے میرے بچے میرے قریب آ جا. اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسا بیٹا مجھے دیا ہے جو اپنے باپ کو دین پر مدد کر رہا ہے، اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے. باپ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کی اصلاح کر رہا ہے. اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے. اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آرام کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور وہیں سے اٹھے اور اپنے کام کو کنٹینیو کیا اور حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لیے چلے گئے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی، یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا پریوار، ایک مسلمان فیملی ایک دوسرے کو، بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، جہاں دین کے معاملے میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کیا آپ وہ واقعہ بھول گئے حضرت عمر کے دور کا؟ حضرت عمر جا رہے تھے گشت کرنے کے لیے اور ایک مکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی نے کہا تھا امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ٹائم ہے، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں کتنا پانی ملا رہے، اٹھ کے ملا دے. تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے فإن رب عمر یرانا، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کیا، مکان کی علامت نوٹ کی، گھر آئے، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ہے میرے بچوں میں نے ایک لڑکی کی آواز سنی ہے، میں نہیں جانتا وہ کتنی خوبصورت ہے، میں نہیں جانتا اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، میں نہیں جانتا اس کا خاندان کیسا ہے، میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرنے والی ہے، وہ لڑکی بہت نیک ہے. میں چاہتا ہوں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاؤں. تو میں سے کون اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا
दिलाता है। हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम बिन उमर था। हजरत उमर के वो बेटे तैयार हो गए और उस लड़की की शादी हजरत उमर के बेटे से होती है, हजरत उमर की बहू बनती है और फिर उन्हीं की औलाद में से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, एक दीनदार की फैमिली। मेरे अजीजों, अपनी फैमिली से हम सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को जरा सी अगर खरोच भी लग जाए हम बेचैन हो जाते हैं। बच्चों को जरा सी चोट लग जाए माँ और बाप तड़प जाते हैं। क्या हमें और आपको हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हम जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करें? कुरान करीम हमें हमारी ये जिम्मेदारी याद दिलाता है और कुरान में अल्लाह हमसे कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कभी आपने देखा है आग में जलने के बाद बॉडी का क्या हाल होता है? नहीं देखा है तो जरा गाजा, फलस्तीन के शहर गाजा के वीडियोस आप जाके देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अचानक ड्रोन का हमला होता है और बच्चों के चीथड़े उड़ जाते हैं। और वो दुनिया जिसे कुत्तों की बड़ी फिक्र है, जिसे चूहों की बड़ी फिक्र है, जिस दुनिया में जानवरों के अधिकार के लिए बड़े बड़े इदारे कायम हैं, उस दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंगती है। गाजा लुटता रहा, बच्चे तड़पते रहे, माएं बेवा होती रही, बच्चे यतीम होते रहे, उनके घर जलते रहे, पूरा गाजा तबाह कर दिया गया। और आज भी इस्राइल दुनिया का हीरो बना हुआ है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसका सपोर्ट कर रही है। मगर याद रखो मेरे भाई, कुरान का वादा है, अल्लाह का वादा है। क्या है नबी, बता दीजिए इन जालिमों को अनकरीब मालूम हो जाएगा अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून, कि इनका अंजाम क्या होने वाला है। इन जालिमों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। जुल्म का अंजाम कभी बेहतर होने वाला नहीं है। जालिम कोई भी हो, चाहे वो आपके हिंदुस्तान में, इंडिया में भी किसी भी तरीके से कोई जुल्म कर रहा हो, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बेकसूर को अगर मारा जा रहा है, उसके घर को गिराया जा रहा है, उस पर जुल्म और सितम किया जा रहा है, इस जुल्म के ऊपर मीडिया खामोश हो जाए, बड़े बड़े लीडर खामोश हो जाएं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की नजरों में सब कुछ है मेरे भाइयों, उसके इल्म में सब कुछ है, वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। और अल्लाह की अदालत में हर जालिम को अपने अंजाम तक पहुंचना है इंशाअल्लाह। याद रखो मेरे भाई, याद रखो, जालिम का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो आज फलस्तीन के शहर गाजा में ये चलने वाले छोटे छोटे बच्चे, इनकी टूटी फूटी लाशों को देखकर अगर आपको महसूस होता हो कि दुनिया के बारूद और दुनिया की आग में जलने के बाद लाश का ये हाल होता है, तो जहन्नम की आग में जलने के बाद क्या हाल होगा मेरे भाई। और जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की आग से 70 टाइम ज्यादा खतरनाक होगी, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग। और उस जहन्नम की आग में अगर हम जला दिए जाएं, अल्लाह ना करे, या हमारे बच्चे जला दिए जाएं, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे मेरे भाइयों। इसलिए कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो गैस से नहीं जलेगी, वो लकड़ी से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में एक बार जल गए, मर गए, काम खत्म। जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब एक बार उनकी चमड़ी जल जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला नई चमड़ी चढ़ा देगा ताकि बार बार जलने की तकलीफ उनको दी जाए। अब मेरे भाइयों, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या हम बर्दाश्त करेंगे हमारे बच्चे हमारे सामने जल जाए, हमारी बीवी हमारे सामने जहन्नम की आग में जला दी जाए? हम सोच भी नहीं सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब हम नहीं सोच सकते, नहीं तसव्वुर कर सकते, तो कुरान की आयत पर अमल करो। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो। मेरे प्यारे साथियों, किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं?
किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तौबा करने में क्यों देर कर रहे हैं? अल्लाह से माफी मांगने में क्यों देर कर रहे हैं? अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, आज से यहां से तय करके निकलो। बटरहा के इस जलसे का जितना खर्च हुआ है, जितनी मेहनत हुई है, मौलाना रुस्तम अमीनी साहब और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है, मैं समझता हूं इस पूरे मजमे में अगर एक बेनमाजी नमाजी बन जाए, एक बेपर्दा लड़की बापर्दा बन जाए, एक ज़ानी अपने ज़िना से तौबा कर ले, एक नशा करने वाला नशा छोड़ दे, एक इंसान भी अगर राह रास्त पर आ जाए, मैं समझता हूं सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मेरे भाई, तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी नहीं जानते। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। एक पल की गारंटी नहीं है। हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि सुबह का सूरज हमें देखने को मिलेगा। कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसको कौन सी बीमारी आ जाए, कब मौत कौन से बहाने से आ जाए, हम नहीं जानते। मेरे भाई, इसके पहले कि मौत आ जाए, अल्लाह से तौबा कर लो, क्योंकि जब मौत आ जाएगी फिर दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है, फिर दुनिया में लौटाया जाने वाला नहीं है। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदे, जब मौत का टाइम आएगा तो बंदा कहेगा, अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में एक बार जाने का मौका दे दे। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। आय अल्लाह, मैं वादा करता हूँ मैं दुनिया में दोबारा आने के बाद नेक अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है, कल्ला, हरगिज ऐसा होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। मेरे बंदे, ये तो बस एक बात है जो तेरे मुंह से निकल रही है, ये बात कभी पूरी होने वाली नहीं है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। अब कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है, कब्र की जिंदगी गुजारना है। मरने के बाद कोई आत्मा वात्मा नहीं आती। ये बॉलीवुड की फिल्मों में होता है, ये सीरियलों में होता है कि आत्मा वापस आती है। हमारे इस्लाम में आत्मा के रूह के वापस आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मरने के बाद हम और आप बरज़ख में जाएंगे और वहां अपने अमल के एतबार से अच्छे या बुरे हालत में रहेंगे और फिर आखिरत में हिसाब और किताब होगा। मेरे अजीजों, उस वक्त के आने के पहले तौबा कर लो। मैं फिर से जो शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी, उसी आयत को फिर से आपको याद दिला रहा हूं। अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं? मेरे भाई, एक मोमिन की निशानी ये है, एक मोमिन की पहचान ये है, अल्लाह का नाम उसके सामने लिया जाए तो वो कांप जाए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए उनका दिल कांप जाए, और जब कुरान पढ़ा जाए उनके ईमान में इजाफा हो जाए। एक आखिरी वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। आप देखिए, बनी इसराइल का वो वाकया याद कीजिए, जो 3 लोग एक कार में फंसे थे और तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वसीला मांगा था। उसमें से एक इंसान ने कहा था कि अल्लाह, इन्नहु कानत ली बिन्तु अम्मिन, मेरी एक चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्द किसी औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है मैं उतनी मोहब्बत उस लड़की से करता था, लेकिन हराम मोहब्बत करता था। इस्लाम में हलाल मोहब्बत एक ही है और वो निकाह के जरिए मोहब्बत होती है। निकाह के अलावा जितनी मोहब्बत है ये बकवास है, ये हराम है, ये हवस है, ये वासना है, ये लश्त है। हलाल मोहब्बत एक है जो निकाह के जरिए जन्म लेती है। वो लड़का कहता है, अय अल्लाह, मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। एक बार सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया, गांव में लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। मैं पैसे वाला आदमी था, मेरे पास बहुत अनाज था, बहुत पैसा था। वो चचा की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे 100 दिरहम मांगती है। आय अल्लाह, उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए मैंने ये तय किया कि मैं 100 दिरहम तुझे दूंगा, मगर मैं बदले में तेरी इज्जत का सौदा करूंगा। तुझे मेरी आरज़ू पूरी करनी पड़ेगी, मेरे साथ बदकारी करनी पड़ेगी। लड़की मजबूर थी, घर में अनाज का एक दाना नहीं था। लड़की तैयार हो गई। आय अल्लाह, जब मैं अपने इस इरादे के लिए बिल्कुल तैयार, और लड़की भी मजबूरी की हालत में तैयार हो चुकी है, जब वो लड़की मेरे पास आई
اور میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی پوری تیاری کر لی، تو عین موقع پر جب اس گناہ کو میں کرنے ہی والا تھا، اس لڑکی کے منہ سے ایک لفظ نکلا، اتق اللہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، کہ اے اللہ کے بندے، یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو ایک حرام کام کرنے جا رہا ہے، اللہ سے ڈر، اور جس چیز کی اللہ نے تجھے اتھارٹی نہیں دی ہے، جس چیز کا حق نہیں دیا ہے، اس چیز کو استعمال کرنے کا تجھے کوئی رائٹ نہیں ہے، وہ کام تو مت کر۔ اتنا سننا تھا، اے اللہ اس نے تیرا نام لیا تھا، میں زنا کرنے والا تھا، میں بدکاری کرنے والا تھا، تیرا نام اس لڑکی نے لیا، تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا، میں نے کہا جا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے اس کو جانے دیا، 100 درہم بھی 100 دینار بھی اس کو دے دیے۔ اے اللہ یہ کام اگر میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے اور تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 3 لوگ تھے، تینوں نے الگ الگ دعا کی تھی، جنہوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور جو اس گفا کے دہانے پر جو چٹان آ کر کے ان کا راستہ جس نے بند کر دیا تھا، وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں غار میں سے نکل گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تقوی، یہ اللہ کا ڈر، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ بے شرمی اور بے غیرتی کا دور ہے، مگر اس دور میں بھی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، حرام کے آپشن بہت ملیں گے، حلال کا آپشن لیمیٹڈ ملے گا، مگر ہمیشہ حلال کو اپنے لیے کافی سمجھنا، حرام راستہ کبھی مت اپنانا۔ اور اگر کبھی زندگی میں قدم بہکنے لگے، زندگی میں غلط راستے کی طرف قدم جانے لگے، تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا۔ میرے نوجوانوں، اگر تم اسمارٹ اور ہینڈسم ہو اور تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاؤ گے، اور میری بہنوں اگر تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہاری خوبصورتی تمہیں بدکاری اور زناکاری کے فتنے میں ڈال دے گی، تو اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یاد کر لینا، اللہ کا ایک بندہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف کو دی گئی تھی۔ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، لیکن وہی یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، جس کا نام زلیخا، علماء نے اور علماء تفسیر نے اس کا نام بتایا زلیخا نام کی وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے بہت خوبصورت تھی۔ اس نے ایک دن موقع دیکھا اور گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، اور گھر کے اندر اکیلے یوسف میں وہ عورت تھے۔ آج تو ہمارا نوجوان زناکاری اور بدکاری کے موقع تلاش کرتا ہے، کسی لڑکی کا نمبر مل جائے، کسی لڑکی کا کانٹیکٹ مل جائے، کسی سے راہ و رسم بڑھانے کا راستہ مل جائے۔ یوسف کو تو راستہ مل رہا ہے، لڑکی خود بلا رہی ہے، عورت خود بلا رہی ہے، گھر کے دروازے بند، کھڑکیاں بند، کوئی CCTV کیمرہ نہیں، کوئی موبائل کی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں، کسی پولیس کا ڈر نہیں، عورت خود اس گھر کی ملکہ ہے، اور عورت خود کہہ رہی ہے ہائی تلک، اے یوسف آ جاؤ میری باہوں میں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ حضرت یوسف نے کہا نہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے زلیخا، اے اس گھر کی ملکہ، اے میری مالکن، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اتنا نمک حرام نہیں ہوں، تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ ملا ہے، تیرے شوہر نے مجھے اس گھر میں رہنے کو ٹھکانہ دیا ہے، میں تیرے شوہر کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کروں، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا اور عورت نے حملہ کیا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، عورت پیچھے سے جھپٹتی ہے، حملہ کرتی ہے، اور اسی چھینا جھپٹی میں یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے۔ دروازہ کھلا، سامنے عورت کا شوہر موجود ہے۔ شوہر کو دیکھتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی ہے، کہتی ہے دیکھیے یہ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ جانتا ہے میں بالکل بے داغ ہوں، اس نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اسی عورت